راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں سخت سردی کی رات، ایسی سخت رات کہ جس رات میں بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا، صبح کے وقت میں بستر سے باہر نکلنا گوارا نہیں ہوتا، اور آدھی رات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سخت سردی کی رات کو اور اس وقت کوئی بستر سے نکلنے کو کہے تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اور سردی بھی ایسی کہ سخت سردی ہو، اور ایسی سخت سردی کہ اگر پانی بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی جم جائے۔ اور پاکستان میں ہی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر رات کو کہیں پانی گر گیا، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہاں برف جمع ہوتی ہے، وہاں برف جمی بھی ہوتی ہے۔ ایسی سخت رات میں آپ کی ماں نے آپ سے پانی مانگا، آپ کی ماں نے آپ سے پانی مانگا، آپ پانی لائے، آپ کو پانی لانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، جیسے ہی ماں کے پاس پہنچتے ہیں ماں کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اب ماں کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند خراب ہوتی ہے، اور دوبارہ جانا بھی گوارا نہیں، سخت سردی کی رات ہے، آپ کو دوبارہ جانا بھی گوارا نہیں کہ میں جاؤں کیسے، ماں نے دوبارہ آواز لگا دی، مجھے پانی لانے میں دیر ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، میری ماں کو پانی میسر نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ وہیں پر اپنی ماں کے پاس گلاس لے کر کھڑے رہتے ہیں، وہیں پر گلاس لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کی ماں کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کی ماں کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اپنی ماں کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں، لیکن پانی کا گلاس جب پیش کرتے ہیں تو آپ کی انگلی پر اس گلاس سے پانی گرنے کی وجہ سے برف جمی ہوتی ہے۔ جب گلاس پیش کرتے ہیں تو کھال اکھڑ جاتی ہے، خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہو گیا، یہ کھال کیسے اکھڑ گئی؟ آپ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جب سارا واقعہ بیان کیا، ماں تو ماں ہے، ماں کا دل پسیج گیا، ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں کہنے لگی مولا میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ تو اس طرح ماں کی دعا سے رب تعالیٰ کی رضا مل جائے گا۔ لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ماں باپ راضی رہیں۔ اگر ماں باپ راضی رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے۔ تو لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ ماں باپ کی رضا بندی ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کوئی نیکی بھی قبول نہیں فرمائے جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔ تو لہذا ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ کیا ہم اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں کہتے؟ جو گاڑیاں چلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھواتے ہیں، اپنی دکانوں میں لکھواتے ہیں، جناب کیا لکھواتے ہیں؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، یہ جملہ بھی کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جب ہم اپنے معمولات میں ان جملوں کو شامل کیے ہوئے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ہم اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہتے ہیں، تو پھر اس جنت سے لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس جنت سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس جنت کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ تو اور سوچئے جو اس جنت کو گالی دے گا کہ جنت میں داخل ہو سکے گا، جو اس جنت کی توہین کرے گا
تو وہ جنت پہ کیسے داخل ہو؟ وہ جنت پہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر اس جنت کی اہمیت کو سمجھ لیا، اس جنت کا ادب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ اس جنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دے۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ تو لہذا یہ تو جنت کی چوکھٹ ہے، اس کو چومنے والا تو جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ اسی لیے ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا با ادبی رکھے، انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ شب براءت آنے والی ہے، شب براءت میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور یہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا۔ بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار گناہگاروں کی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ لہذا شب برات آنے سے پہلے اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، ماں باپ ناراض ہیں اور بخشش چاہتے ہیں کہ اس شب برات یعنی نجات والی رات میں بخشا جاؤ، تو ماں باپ کو راضی کر دیں۔ اور ماں باپ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ماں باپ سے جو معافی مانگتا ہے ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں، ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا شب برات آنے سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، تاکہ ہم تو بخشش کے لیے دعا مانگیں کہ مولا ہماری بخشش فرما، لیکن ماں باپ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے رب سے بخشش نہ بھی مانگی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔